وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. يا صاحب الجمال ويا سيد القمر، يا صاحب الجمال ويا سيد القمر، من وجهك المنير لقد نظر القمر، لا يمد الثناء كما كان حقه بعد الصدى بزرقه قصة مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، حاضران مجلس، مجھ سے بڑے بڑے عالم اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس آپ لوگوں کو اکٹھا جوڑنے کے لیے ہمیں بٹھایا گیا ہے. ہم نہ کوئی بہت بڑے مقرر ہیں. جو مقرر حضرات ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں گے. بس ہم محفل کو جمائے رکھے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو محفل آج سجی ہوئی ہے یہ ایک تعزیتی محفل ہے، اور یہ محفل غم کا محفل، یہ خوشی کا محفل ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑی خوشی کی چیز ہے، جلسہ ہو رہا ہے، نہیں، جلسوں کے اندر بھی جلسے ہیں، اور یہ جو جلسہ ہے یہ غم کا جلسہ ہے، اور یہ موت کو یاد کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پورے دن میں 70 بار موت کو یاد کیا. دنیا میں چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی کو مانتا ہو، چاند سورج کو مانتا ہو، درختوں کی پوجا کرتا ہو، پتھروں کی پرستش کرتا ہو، وہ سرے سے خدا کو نہ ہی مانتا ہو، اگر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی خدا ہی نہیں، مگر موت ایک ایسی چیز ہے وہ اس کو مانتا ہے. اس کو معلوم ہے میرا کوئی خدا ہو یا نہ ہو مگر موت مجھے آئی. موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، ہم چاہ کے بھی اسے بھلا نہیں پاتے. ہم اسے بھولنا بھی چاہیں گے، ہم اسے بھلا نہیں پاتے. ایک موقع پر مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر کھلا کے ہنس رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے اور کہنے لگے کس بات نے تمہیں اس کھلا کے ہنسنے پہ تمہیں مجبور کیا ہے. خاموش ہو گئے کہ اگر تم موت کو یاد کر لیتے، یہ جو تم کھلا کے ہنس رہے ہو یہ ہنسی تمہارے اندر. میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت ایک ایسی چیز ہے، اور موت کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، بہت حدیث ہیں. اگر علماء کرام اس کے اوپر بولنے بیٹھ جائیں تو شاید کہ ان کے لیے رات نہ. آپ جانتے ہوں گے کہ ایک امریکہ کا جو ایک پاپ سنگر ہے مائیکل جیکسن، ایک بات پڑھا موت کے اوپر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک پاپ سنگر تھا جو مائیکل جیکسن اس کا نام تھا، دنیا میں بہت مشہور آدمی تھا. اس کے پروگرام کو لینے کے لیے بعض ممالک برسوں بیت جاتے تھے، برسوں بیت جاتے تھے اس کے پروگرام کو لینے کے لیے. تو اسی میں جانتے ہوں گے کہ اس کے پروگرام میں کتنے لوگ ہوتے تھے اور کتنے بڑا پروگرام ہوتا تھا. وہ کافی رقم دیتا تھا، وہ امریکی ڈالر کے حساب سے بہت، اتنا وہ امیر تھا. کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس 12 ڈاکٹر، اس کا ہر کھانا چیک
وہ پانی بھی پیتا تھا تو پانی بھی پینے کے لیے لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوگا تب جا کے وہ پانی پیتا تھا، اور وہ پورے بدن کو مطلب پلاسٹک سرجری کیا ہوا تھا، مطلب وہ لوگوں سے ہاتھ بھی ملایا نہیں کرتا تھا، وہ دستہ پہنا ہوا تھا کہ کبھی کسی کا جر اس کے کیڑے میرے ہاتھ کو نہ لگ جائے۔ مطلب وہ دنیا میں اس طرح جینا چاہتا تھا کہ بہت لمبے عرصے تک جینا ہے، اور ڈاکٹروں نے اسے اس بات کی تصدیق دی ہوئی تھی، سرٹیفکیٹ دی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا دوا اتنے اچھے سے اتنے اچھے انداز سے رہتا ہوں کہ میرے جسم کو ہر 10 دن میں ٹیسٹ کرتا ہوں، ہر دن ٹیسٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون چیز خراب ہے کون چیز اچھی ہے، اس کے لیے فوراً علاج کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ تو غریب ہیں، ہم لوگ تو اپنا کوئی چیز ٹیسٹ نہیں کرتے۔ اگر سر بہت پانی سر کے اوپر اگر چڑھ جائے تب جا کے ہم جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے جسم کسی چیز کا بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے، مگر وہ مائیکل جیکسن ہر دن اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ کیوں کہ وہ دنیا سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں بہت دن زندہ رہوں گا، اور ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ جس طرح تم جی رہے ہو، جس طرح کھان پان تمہارا ہے، جس طرح لائف اسٹائل تمہارے جینے کا طریقہ ہے، تم شاید کہ 150 سال تک زندہ رہو، شاید کہ تم 150 سال تک زندہ رہو گے۔ اور اس بات کو خوش بھی ہو گیا، اور لوگوں نے عوام میں ایک بات کا ڈکلیئر بھی کرنے لگا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی لاٹھی میں آواز، جو اوپر والی کی لاٹھی ہے نا، اس کے لاٹھی میں آواز نہیں۔ وہ تم چاہے دنیا میں جتنے بھی مطلب کہ وہ چیزوں کو اپنا لو، جینے کے تمام اسباب کو اپنا لو، مگر اس کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کے آگے ہماری نہیں چل سکتی۔ اب آتا ہے اس کی ہسٹری میں آتا ہے صرف 55 سال 55 ایئرس، مطلب 55 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ کیا دعویٰ کیا تھا اس نے؟ کیا دعویٰ کیا تھا؟ 150 سال کا دعویٰ کیا تھا اس نے۔ کیوں کہ اتنے اچھے سے رہن سہن کا اس کا ڈاکٹر لگے ہوئے تھے، ہر چیز اپنے انداز میں صحیح سے گزار رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اتنے اچھے سے جینے سے میری عمر میں یہ حیات بڑھ جائے۔ ارے کمبخت نادان، جسم کو سنوارنے سے عمر نہیں بڑھتی، عمر کو لکھنے والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ نے جو لکھ دیا ہے تو اس کو کاٹنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لیتے ہیں، مدینے کے چکیر میدان میں جا کے پہنچ جاتے ہیں جہاں لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے، جسم پڑے ہوئے تھے، پاخانے پڑے ہوئے تھے، اور بہت سارے جانور بھی مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، دیکھ رہے ہو یہ ہاتھ، یہ سر جو کبھی گھمنڈ و تکبر میں بہت اونچا ہوا کرتا تھا، گھمنڈ و تکبر میں کبریائی میں بہت اونچا ہوا کرتا تھا، آج لوگوں کے ٹھوکروں میں یہ ہاتھ کمزوروں پہ ظلم کیا کرتا تھا، اور یہ ہاتھ آج کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پاخانے پڑے ہوئے ہیں جو ایسی غذائیں، ایسی لذیذ غذائیں وہ تناول کرتے تھے، ایسی لذیذ غذائیں وہ کھاتے تھے جس کی خوشبو سے غریب مایوس ہو جاتے تھے، مگر یہ بڑے بڑے لوگ ان غذاؤں کو، ان کھانوں کو یہ کھاتے تھے، آج وہ پیخانے کی شکل میں پڑے ہوئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ میدان میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں، یہ جانور جو پڑے ہوئے ہیں، جن پہ بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے عمرہ لوگ اس میں سواری کرتے تھے،
اور یہ ان کے سواری کے کام آتے تھے، آج وہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی دنیا سے چلے گئے، یہ بھی دنیا سے چلے گئے، دنیا ان کی ختم ہو گئی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، چاہے کچھ بھی، چاہے ہم عبادت کم کریں یا زیادہ کریں، ہم عبادت کم کریں یا زیادہ کریں، مگر قرآن کی آیت آج کم و بیش عورت مرد ہر آدمی کل نفس ذائقۃ الموت، ایک کچھ بھی نہیں جانتا اگر قرآن پڑھنے والا وہ بھی بول دے گا، کیوں؟ یہ آیت یہ مشہور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کو ہم اپنے دل میں، زندگی میں اتار لیں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں موت کو ہمیشہ یاد رکھ کے اگر ہم اس کو خیال کریں گے تو دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو مطلب جو حرص ہمارے اندر ہے وہ آٹومیٹک ہی کم ہو جائے گی۔ اگر میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم موت کو دن میں 70 بار چھوڑو، اگر 10 بار یاد کر لیں گے، شاید کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ وہ گناہ کے کام کرے، وہ کبھی نہیں کرے گا، کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ موت کو یاد کرتا ہے ہمیشہ، کسی وقت آج تو موت کی حالت اس طرح ہو گئے، اس طرح ہو گئے ہیں، کیوں؟ یہ موت کے ذکر کی ہی محفل ہے، یہ جلسہ تعزیتی جلسہ ہے،